پیارے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو عقبہ ابن عامر سے سنن ابو داؤد ہے، سنن نسائی ہے، سنن ترمذی میں مروی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا علی الاسلام۔ یوم عرفہ، یوم النحر اور تشریق کے دن ہم اہل اسلام یعنی مسلمانوں کے لیے عید کے دن ہے۔ یہ تشریق کے دن کیا ہے؟ تشریق کے دن 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کے دن کہلاتے ہیں۔ تشریق شرقہ کے معنی اصل میں ہوتا ہے چمکنے کے، اس لیے شروع کہا جاتا ہے سورج نکلنے کو، اس لیے کہ سورج چمکتا ہے۔ چونکہ عرب کے لوگ ان دنوں میں قربانی کے جانور جو لاتے تھے، ذبح کرتے تھے اسلام سے پہلے بھی، اور وہ اپنے گوشت کو ساتھ لے جانے کے لیے اس وقت پہاڑوں پر منا کے اس کو رکھ دیا کرتے تھے تاکہ سوکھ جائے اور بدبو نہ پیدا ہونے پائے، اور سکھا کر کے ہم اپنے ساتھ لے کر کے جائیں۔ تو جب سورج کی روشنی اس پر پڑتی تھی تو گوشت کے اوپر جو ہلکی سی ایک جھلی ہوتی ہے، سوکھنے کے بعد وہ چمکنا شروع کر دیتی تھی، اس لیے اسے ایام تشریق کہتے ہیں۔ یہ ایک معنی ہے، اور بھی اس کی وجوہات تفسیر بیان کی گئی ہے، لیکن میں نے صرف ایک معنی آپ کے سامنے رکھا، ایام تشریق کو ایام تشریق کیوں کہتے ہیں۔ ایام تشریق اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سال بھر کے افضل ترین دنوں میں ہیں، اس لیے کہ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ارشاد فرمایا کہ ہماری عید کا دن ہے، اسی طریقے سے ایام تشریق کو قرآن مجید میں ایام معدودات بھی کہا گیا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، یعنی جو گنتی کے دن ہیں، 11 ہیں، 12 ہیں، 13 ہیں، ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، جو تشریق کے دن ہیں وہ کھانے پینے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے دن ہیں۔ ان تینوں اور چاروں حدیثوں کو اور قرآن مجید کی آیات کو ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں تو دیکھیں ہمیں چند ہدایات ملتی ہیں، ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے۔ سب سے پہلی ہدایت یہ ہے کہ ہمیں ان دنوں میں اپنے اہل و عیال کے اوپر کھانے اور پینے میں وسعت سے کام لینا چاہیے، بخالہ سے کام نہیں لینا چاہیے۔ ہر وہ جائز چیز جو بچوں کی خوشی کی ہو، ہر وہ جائز چیز جس سے کھانے سے بچے خوش ہو رہے ہوں، اگر اس میں فضول خرچی نہیں ہے، ہمیں بلا وجہ قرض نہیں لینا پڑ رہا ہے اور نہ بچے اسے ضائع کر رہے ہیں، تو ان چیزوں کو بچوں کو کھلانا یہ اچھی چیز ہے۔ ایام و اکل و شرب، یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان دنوں میں خاص طور پر قربانی کے گوشت پر دوستوں کو دعوت دینا اور کھلانا، اس لیے کہ کھانا کھلانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے محبوب کاموں میں ہے، اور ان دنوں کو خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے کھانے اور پینے کے دن قرار دیے ہیں، لہذا ان دنوں میں دعوتیں کرنا، لوگوں کو گوشت کھلانا، یہ گوشت پر بلانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین کاموں میں ہوں گے۔ دوسری جو ہدایت مل رہی ہمیں اور آپ کو، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کا خصوصی اہتمام کیا جائے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا ہے کہ وذکر اللہ، اور خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بکثرت ذکر کیا جائے۔ یہ ذکر دیکھیے اس کی مختلف نوعیت ہوگی، ہم علماء نے اس کی مختلف نوعیت کا ذکر کیا ہے۔ پہلی نوعیت کیا ہے کہ ذکر جسے علماء نے تکبیر مطلق اور تکبیر مقید کہا ہے۔ تکبیر مقید علماء یہ کہتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد عرفہ کے دن سے لے کر کے ایام تشریق کے آخری دن، یعنی 9، 10، پھر 11، 12، 13 فرض نماز کے بعد کم سے کم ایک بار اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور تابعین سے یہ بھی مروی ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اور دوسری چیز ہے تکبیر مطلق۔ تکبیر مطلق کیا ہے کہ انسان کو کسی وقت کی تحدید نہیں ہے، وقت کے ساتھ مقید نہیں ہے، جہاں کہیں بھی انسان ہے، جس جگہ بھی ہے، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے ان دنوں وہ اپنے بستر پر ہوتے تو تکبیر کہتے رہتے، اپنے کام میں رہتے تو تکبیر کہتے رہتے، کہیں بازار جاتے تو تکبیر کہتے رہتے، اپنی مجلس میں بیٹھے رہتے تو تکبیر کہتے رہتے، چلتے رہتے تو تکبیر کہتے رہتے، حتیٰ کہ مسجد میں ہوتے تو پھر بھی تکبیر کہتے رہتے۔ آج میرے ساتھیوں، یا اللہ کے رسول یا صحابہ کرام یا سلف کی جو سنت آج چھوٹی ہوئی ہے، اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ان دنوں میں ایک
ایک ذکر یہ ہے کہ انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو کھانے کی وسعت رکھی ہے، گوشت دیا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اور شکر بجایا لایا جائے، اور جو دوسری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے اس پر بھی اللہ کا جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اور شکر بجا لایا جائے۔ تیسری ہدایت ہمیں اور آپ کو ان آیات اور حدیث سے جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ان دنوں کا روزہ نہ رکھا جائے۔ ہاں، وہ لوگ جو حج کرنے گئے ہوئے ہیں ان کے اوپر قربانی واجب ہے، لیکن وہ قربانی نہیں کر سک رہے ہیں تو انہیں ان 3 دنوں کے اندر ان 3 دنوں میں روزہ رکھنا جائز ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 3 ایام فی الحج و 7 اذا رجعتم، 3 دن روزہ کب رکھو؟ ایام حج میں رکھو، اور 7 دن کے روزے کب رکھو گے؟ جو تم اپنے گھر واپس آؤ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایام تشریق ہمارے اور آپ کے لیے بڑے مبارک ہیں، ہمیں اور آپ کو ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔